بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے فلسطین اسرائیل جنگ پہ اور اس کے کچھ تاریخی حالات پہ اور جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان پہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد جہانگیر، تاریخ پہ گہری نظر، حالات حاضرہ پہ گہری نظر، اور دعوت فکر دیتا ہوں ڈاکٹر سید محمد جہانگیر کو۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات تو بابر صاحب اس کی بہت پرانی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا آپس میں ایک جھگڑا ہے۔ یہ تینوں مذاہب، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں ریلیٹڈ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہودی جب فلسطین کے علاقے میں انہوں نے اپنا وجود جو ہے وہ ظاہر کیا تو حضرت موسیٰ کے یہ پیروکار تھے اور اس کے خلاف فرعون مصر کے خلاف یہ لڑے، لیکن اسی زمانے میں رومن امپائر جو تھی وہ مارز وجود میں آ گئی۔ رومن امپائر جب مارز وجود میں تھی اور یہودی جو تھے یہ سب کے سب فلسطین موجودہ اور اس علاقے میں یہ تھے، اور یروشلم جو ہے وہ ایک مقدس شہر تھا۔ یروشلم پہ مختلف حکایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ بنیاد رکھی ایک مسجد کی، اور وہ پہاڑی کے اوپر اسے بنایا گیا۔ اور اس مسجد میں پھر یہ ہوا کہ ابھی جو ہمیں مسجد اقصی نظر آتی ہے، ہم اسے مسجد اقصی جسے سمجھتے ہیں وہ دراصل مسجد اقصی نہیں ہے۔ یہ سنہری گنبد جو ہے جو نظر آتا ہے یروشلم میں، یہ ٹومب آف راک ہے کہ ایک چٹان کا گنبد، ایک چٹان کا گنبد ہے۔ اور یہ کون سی چٹان ہے؟ یہ وہ چٹان ہے جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج کا سٹارٹ کیا تھا، اور اس راک کے اوپر سے وہ براق پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے جنتوں کی سیر اور تمام انبیاء کرام سے ملنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے وہ براق پہ بیٹھ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر روانہ ہوئے تھے۔ تو یہ سنہری گنبد جو ہے نا، یہ اس راک کے اوپر ہے، اس راک کو کور کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک گنبد ہے، اس کے ساتھ ایک گنبد ہے جسے ٹوم آف چین کہتے ہیں۔ یہ وہ گنبد ہے جہاں پہ روز حشر جن لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اس جگہ سے ہوگا۔ اور اس کے چاروں طرف ایک دیوار ہے، اور جو ویسٹ وال ہے اس کو باہر کی طرف سے اسے دیوار گریا کہتے ہیں لوگ۔ اور ویسٹ وال جو ہے اس سارے ایریا کی، وہ یہودیوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ وہاں آ کے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے روتے ہیں اور وہ اپنی عبادات جو ہے وہاں کرتے ہیں۔ اس ویسٹ وال سے تھوڑا سا اندر مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی جو ہے وہ اسی احاطے کے اندر ہے، لیکن مسجد اقصی وہ گنبد نہیں۔ تو تھوڑا سا اس سے ادھر آئیں تو ایک جو ہے وہ مونٹین آف زایون ہے۔ یہ مونٹین آف زایون وہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے آخری کھانا کھایا تھا، جہاں پہ انہوں نے پیٹر کو کہا تھا، اپنے ساتھی کو، کہ کل تم مجھے پہچاننے سے انکار کرو گے۔ تو باقی لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک جسٹ ایک مذاق آپس میں چل رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہودی اس سارے ایریا میں اپنا نہ ایک بازار سجائے، اپنی ایک دکان سجائے بیٹھے تھے، یہودی پروت۔ حضرت عیسیٰ بھی ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیں تو وہ اس جگہ پہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو اپنی دکانداری چمکائی ہوئی ہے یہودیوں نے، انہوں نے آ کے ادھر سے تمام علائشوں کو صاف کیا۔
یہ ایک طرح کا یہودیوں کو چیلنج تھا حضرت عیسیٰ کی طرف سے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مجھے سوال کرنا جی، ضروری ہو گیا ہے، علائشوں سے کیا مراد؟ علائشوں سے مراد یہ تھا کہ وہ طرح طرح کی عبادات کرتے تھے، ادھر بھیڑ بکریاں بھی ادھر باندھتے تھے، ادھر باقی بھی کھانا پینا اور باقی چیزیں بھی کرتے تھے، مطلب وہاں سے پاکیزہ جگہ، کلینلینس نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ نے آگ ان سب کو ہٹایا اور انہوں نے اس دن اس جگہ کو پوتر کیا، صاف کیا اس جگہ ساری کو۔ یہ ان یہودی پروتوں کو اس چیز کا بہت دکھ تھا کہ یہ کون بندہ ہے جو ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ پھر ان کی ایک سمجھیں کہ ان کا چھوٹا سا جو جہاں پہ وہ اپنے مسائل بیان کرتے تھے، وہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے گرفتار کیا، اور رات کا سفر انہوں نے لیا، کھانا کھایا اور رات کو ہی انہیں گرفتار کیا، گرفتار کر کے صبح اس عدالت میں پیش کیا۔ اچھا، یہ عدالت جو تھی نا، یہودی جو تھے، رومن امپائر نے اپنا گورنر ادھر لگایا ہوا تھا، رومن امپائر کا اپنا گورنر تھا۔ گورنر نے انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کو سزا دی تو انہوں نے کہا کہ اس کی توثیق ہم گورنر سے کرائیں گے۔ اچھا، گورنر کے پاس انہیں لے گئے، گورنر نے پھر واپس کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے گڈ فرائیڈے جسے کہتے ہیں، جمعے والے دن، یہ جمعرات کا واقعہ ہے، جمعے والے دن حضرت عیسیٰ کو کروسیفائی ان کے 2 ساتھیوں سمیت کر دیا۔ کروسیفائی کرنے کا طریقہ بڑا دردناک اور بہت دردناک اور ایک ظالمانہ طریقہ تھا کہ صلیب کے اوپر ان کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے کیل اور دونوں پاؤں میں بڑے بڑے کیل لگا کے صلیب پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ بلیڈ کرتا ہوا، جو صلیب پہ مصلوب ہوا ہوتا تھا وہ بلیڈ کرتا 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 ایک دن 2 دن میں اس کی جسم سے سارا خون نکل جاتا تھا اور وہ ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ صلیب پہ تھے تو جب وہ زندہ نہیں رہے تو انہیں ایک قبر میں جا کے انہوں نے یہودیوں نے دفن کر دیا۔ اب عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ اس قبر سے زندہ باہر آئے، انہوں نے لیکچرز دیے، اور پھر ایک دن وہ ان کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف آسمانوں پہ وہ اٹھائے گئے۔ اب یہودیوں کی اور عیسائیوں کی یہ چپکلش یہاں سے شروع ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی تھے۔ ہوا یہ کہ رومن امپائر جو تھی وہ پہلے کچھ جیوز تھے، کچھ ان کا اپنا مذہب تھا۔ اب ہوا یہ کہ رومن امپائر نے 313 عیسوی میں انہوں نے عیسائی مذہب بادشاہ نے قبول کر لیا۔ یوں ہی بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کیا، کچھ عرصے کے بعد عیسائیت کو رومن امپائر کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ جب سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا تو اب عیسائی جو تھے ادھر پاورفل ہو گئے سارے، انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے مار کے نکال دیا۔ اب یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یروشلم جو کہ ان کا مقدس مقام تھا، وہاں سے انہیں نکال دیا گیا۔ اب نکال دیا گیا تو 670 اگست عیسوی میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وہ پروفیٹ اور نبی، اور غار حرا کا آپ جانتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، تو بیت المقدس جو ہے اس کو ہمارا پہلا قبلہ اول ادھر اسے بنایا گیا۔ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تب، اور مدینہ میں ایک مسجد قبلہ تین ہے، وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کی نماز کروا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تمہارا قبلہ چینج کر دیا گیا ہے، تمہارا قبلہ مکہ کا حرم پاک ہے۔ تو انہوں نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنا رخ جو ہے بیت المقدس کی بجائے مکہ کی طرف کر لیا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس مسجد میں، مسجد قبلہ تین میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنا منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ مکہ کی طرف کر لیا، اس مسجد کے اتنے ستون ہیں، اور جن لوگوں نے اپنا قبلہ نہیں چینج کیا، کچھ لوگوں نے قبلہ نہیں نماز پڑھتے ہوئے بدلا، انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ رکھا، اتنی اس کی سیڑھیاں ہیں، اتنے لوگوں کی، یعنی کہ اتنے لوگوں کی تعداد کی سیڑھیوں پہ لوگ پاؤں جوتوں سمیت رکھ کے مسجد تک چڑھتے ہیں، اور جو اس مسجد کی ستون ہیں وہ اتنے ہیں جتنے لوگوں نے وہ تبدیل کیا۔
حضرت دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، اب وہ عیسائیوں کا تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا یروشلم پہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے اٹیک کیا اور ایک دن وہ بڑی خوبصورتی سے یروشلم میں انٹر ہو گئے، اور جب وہ انٹر ہوئے تو اس کے بعد عیسائیوں کو وہاں سے جانا پڑا اور یہودیوں کو بھی جانا پڑا، لیکن یہودیوں کو پہلے وہاں پہ یروشلم میں آنے کی اجازت نہیں تھی عیسائیوں کی ہوتے ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہودی آ سکتے ہیں، اپنی نماز ادا کریں، لیکن چونکہ یہ لوگ جو تھے نا سازشی بہت تھے، انہوں نے کہا لیکن یہ یروشلم کے اندر رہ نہیں سکتے، عبادت کرنے کے بعد آنے کے بعد یہ واپس چلے جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی، اور وہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خالق کائنات نے، مالک کل نے یہ فیصلہ بہت پہلے کر دیا تھا کہ اس سرزمین پہ جنگ و جدل کا وہ علم رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سرزمین سے مسلمان جو ہیں وہ اپنا رخ موڑ لیں اور وہ اپنے مرکز کی طرف چلے جائیں؟ تو پھر یہ جنگ کیوں جاری ہے جب رب کائنات کا حکم آ گیا کہ آپ اس مقام سے اپنا رخ موڑ لیں؟ تو رب کے کیے ہوئے فیصلے کو کیسے تبدیل کریں گے کہ آج بھی ہم اسی جگہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو جس جگہ پہ مصلوب کیا وہ یروشلم کے نزدیک جگہ ہے۔ تو اس کا جھگڑا تو پھر عیسائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا، مسلمانوں کو تو اولین سطح پہ ہی رب کائنات نے یہ حکم دے دیا کہ آپ اس سے اپنا منہ پھیر لیجئے اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام جو تھا اس کی تعمیر کی تھی، اس کی طرف موڑ لیں۔ تو یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے آپ اس مقام کو یہ دیکھیں، مطلب ہم صرف اس کو مقدسات کے ذمہ میں جی ہمارے مقدس ہے ہمارا مقام، کیونکہ جو یہ سنہری گنبد کے نیچے جو راک ہے، جو پتھر ہے، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھ کے براق کے اوپر بیٹھے تھے، اور یہ 700 میں یہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں نے یہ سنہری جو گنبد ہے یہ 700 عیسوی میں اس کو تعمیر کیا تھا۔ اب مسلمان ادھر آگے انٹرنیشنل لاء کے مطابق اور اسلامی نقطہ نظر سے وراثت کا ایک قانون ہے، اور وہی قانون میرا خیال ہے کہ قدرت کا بھی قانون ہے۔ تو جب یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور ان کی ہی عبادات وہاں ہوا کرتی تھیں اور وہی اس مقام کے وارث تھے، تو پھر کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مقام ان وارثوں کو دے دیا جاتا؟ یہ تینوں کے لیے ہے نا، تینوں کے لیے ہے، یہ مقام ان تینوں کے لیے مقدس ہے، اور اگر یہ تینوں مذاہب جو ہیں آپس میں ہم آہنگی سے یروشلم میں رہتے ہیں، تو اس سے بڑی تو پیس کا کوئی دنیا میں ایک امن کا اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا کہ تینوں مذہب ادھر رہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے دور میں یہ تینوں رہ بھی رہے تھے۔ عیسائیوں کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، وہ کہ انہیں ان کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کو یروشلم سے جانے کا مسلمانوں نے کہہ دیا تھا۔ عیسائیوں کو آنے کی اجازت تھی، عبادت کرنے کی اجازت تھی، یہودیوں کو اجازت تھی، مسلمانوں کو اجازت تھی۔ اب ہوا یہ کہ اب عیسائیوں نے یورپ میں اپنے آپ کو اکٹھا کیا، جو بچی کچی رومن امپائر تھی اس نے اپنے آپ کو سٹرونگ کیا، اور 1099 میں پہلی صلیبی جنگ ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یروشلم۔ عیسائیوں کا پہلی صلیبی جنگ میں اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ جب قبضہ ہوتا ہے تو انتہائی دردناک طریقے سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہودی ایک دفعہ پھر ڈسلاج ہو گئے۔ جب یہودی ڈسلاج ہو گئے تو مسلمان بھی ڈسلاج ہو گئے، تو پھر 1199 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس پہ ایک صلیبی جنگ کر کے، ایک صلیبی جنگ کے بعد اس پہ پھر مسلمانوں نے اپنا غلبہ حاصل کر لیا۔
اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے غلبہ حاصل کر لیا، اس کے بعد مملوک جو تھے ان کے قبضے میں رہا، پھر یہ 1500 سم تھنگ میں 1516 میں یہ پھر عثمانی خلافت شروع ہو گئی۔ عثمانی بادشاہ جو تھے انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور پھر یہ تھرو آؤٹ عثمانیوں کے پاس رہا، اور اب آ گئی جنگ فرسٹ ورلڈ وار۔ فرسٹ ورلڈ وار تک، جب تک کہ عثمانیوں کی حکومت ختم نہیں ہوئی، یہ فلسطین، یروشلم یہ عثمانیوں کے پاس تھا۔ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت تھی، رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ عثمانی سلطنت جو تھی نا وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار جو تھی اس کی وجہ بھی یہودی ہی بنے۔ یہودیوں نے خلیفہ کو، عثمانی خلیفہ کو اس وقت کے، انہیں کہا کہ آپ قرضے میں دبے ہوئے ہیں، آپ یہ ایک جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیتے ہیں، آپ اپنی فوج مضبوط کریں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہمیں صرف یروشلم میں رہنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلیفہ دوم حضرت عمر کی خواہش نہیں تھی کہ یہودی اس میں رہیں، تو میں کسی بھی صورت یہودیوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار کا جو فیصلہ ہوا اس میں عثمانی خلافت ختم ہو گئی۔ عثمانی خلافت کیوں ختم ہوئی کہ عرب شریف مکہ کو گوروں نے اپنے ساتھ غداری کرنے کے لیے ملا لیا۔ انہوں نے شریف مکہ نے غداری کی عثمانی خلافت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا شریف مکہ کے ساتھ کہ تمام عرب کو ایک خطہ بنا دیا جائے گا اور تمہیں اس کا امیر بنا دیا جائے گا۔ اس میں بھی گورے پورے نہیں اترے۔ تو ہوا یہ کہ وہ شریف مکہ جو تھے ان کے ایک بیٹے کو جارڈن دے دیا، اردن، ایک بیٹے کو عراق کا بادشاہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب جو یہودی تھے ساری دنیا سے انہوں نے فلسطین میں آنا شروع کر دیا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے سے پہلے سے وہ سٹارٹ ہوئے، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بہت زیادہ آنا شروع کر دیا۔ 1930 میں ہٹلر جو تھا بہت پاورفل ہو گیا۔ ہٹلر یہودیوں کے بہت خلاف تھا، تو ہوا یہ کہ ہٹلر کی وجہ سے یہودیوں نے ادھر سے بہت بڑی مائگریشن کرنی شروع کر دی فلسطین کی طرف۔ اب انگریز بھی جو تھا وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ فلسطینیوں کو ایک الگ ادھر میں ایک ملک بنا دوں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو عرب ہیں ادھر کے وہ ڈسلاج ہوں۔ ہوا یہ کہ فلسطین کے علاقے میں آہستہ آہستہ یہودی بڑھتے گئے اور کمپیریٹیولی عرب کم ہوتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ جب 1948 میں عربوں کی اور جوز کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ جوز کی، یہودیوں کی زندگی موت کا مسئلہ تھا اور عربوں کی عزت کا مسئلہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی آپس میں۔ یہ بات UK جو ہے، گورا جو ہے انگریز، وہ UN میں لے گئے۔ UN بن گیا تھا، پہلے لیگ آف نیشن تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تمام مسئلوں کو حل کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بن گئی تھی۔ UN میں چلا گیا۔ UN میں جا کے گورے نے، انگریز نے یہ کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ کر دیں، کچھ ایریا جیوز کو دے دیں۔ ہوا یہ کہ جیوز نے وہاں کے زمینیں خریدنی شروع کر دی، انہوں نے بستیوں کی بستیاں بنانی شروع کر دیں۔ عربوں نے بھی خوش ہو کے، کیونکہ ان کے پاس پیسے بہت تھے، انہوں نے مہنگے داموں اپنی زمینیں بیچنی شروع کر دیں۔ ہمارے انڈو پاک کے مسلمان جو ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے مفتی اعظم فلسطین کو کہا کہ یہ فلسطینیوں کو فتویٰ دیں کہ فلسطینی اپنی زمینیں نہ بیچیں یہودیوں کو، ہمیں اس میں کوئی شک ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا گڑبڑ ہونے والی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو اپنی زمینیں نہ بیچیں۔ لیکن وہ جیسے یہاں بھی زمین جب بیچنے پہ زمیندار آتا ہے تو پیسے اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اللہ خیر صلاح مزے کرتا ہے۔ انہوں نے بھی مزے کیے۔ اب اس زمین کی رجسٹری ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس، اب آپ اسے کیسے بے دخل کریں گے؟ رجسٹری ان کے پاس ہے۔ UN نے کہا کہ جہاں جہاں ان کی بستیاں ہیں اس کو اسرائیل بنا دیا جائے اور دوسرے ایریے کو فلسطین بنا دیا جائے، اور یروشلم جو ہے وہ فلسطین میں آئے گا۔
اس کے مسجد اقصیٰ کے 11 دروازے ہیں، جس میں سے 10 دروازوں سے صرف مسلمان انٹر ہوتے ہیں اس میں، اور ایک دروازے سے تینوں مذاہب کے لوگ 11ویں سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اب مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے وہاں 48 میں جنگ جب شروع کی، اور پہلے یروشلم ان کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، اب اسرائیل کی فوج نے اور یو کے کی فوج نے آپس میں ملی بھگت کر کے اور آپس میں ان کو شکست دی اور یروشلم پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب یروشلم پلس کچھ ایریا جو تھا علاقہ وہ چلا گیا اسرائیل میں، باقی فلسطین آ گیا۔ اب مسلسل ایک آپس میں جھگڑا تھا۔ 1956 میں جمال عبد الناصر جو کہ پریزیڈنٹ تھے مصر کے، انہوں نے نہر سویز کو نیشنلائز کر لیا۔ یہ نیشنلائز کرنا، کیونکہ نہر سویز کو بنایا تھا دو ملکوں نے، وہ انگلینڈ نے اور فرانس نے مل کے بنایا تھا۔ جب انہوں نے اس پہ کر لیا، نیشنلائز کر لیا، تو اسرائیل نے اٹیک کر دیا ان دونوں کے کہنے پہ، اور سینائی کا علاقہ اور وہ جو تھا سینائی کا علاقہ اور وہ نہر سویز کے لیفٹ بینک تک پہنچ گئے اسرائیلی۔ اب اسرائیلی پہنچے ہوئے ہیں، 1956 ہے، ایک سال کے بعد آپس میں کچھ طے ہوتا ہے، تو اسرائیلی وہاں سے سینائی کو چھوڑ کے پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ اب جب واپس ہوتے ہیں تو عربوں کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی کہ تمام عرب ایک طرف ہیں اور اسرائیل چھوٹا سا ہے، اور یہ ہمیشہ جنگ جیت جاتا ہے۔ 48 کی جنگ بھی جیت گیا، 56 میں بھی اس نے سینائی پہ قبضہ کر لیا، ایک سال کے بعد اس نے قبضہ چھوڑا۔ اب انہوں نے ایک پروگرام بنا کے 1967 میں تمام لوگ عربوں نے اس پہ اٹیک کر دیا اسرائیل پہ۔ جب اٹیک کیا تو اسرائیل نے پھر سینائی کا پورا علاقہ جو ہے وہ لے لیا، 67 میں سینائی کا پورا علاقہ لے لیا، اور گولان ہائٹس اس کی لے لیں، گولان ہائٹس جو سیریا کی تھیں، شام کی تھی، وہ لے لیں، جارڈن کے علاقے پہ قبضہ کر لیا، اور ٹوٹل یروشلم پہ قبضہ کر لیا، اور اس کا تو وہ رقبہ بہت بڑھ گیا، اب وہ تگڑا ہو گیا۔ 1973 میں پھر جنگ ہوئی، انور سادات تھے، انور سادات چاہتے تھے کہ ناصر، ان کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے ناصر، ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے ان کو نکالا جائے۔ تو جب 73 میں انہوں نے اٹیک کیا تو ہوا یہ کہ سینائی کا علاقہ انہوں نے خالی کرا لیا، اور غزہ کی پٹی بھی خالی کرا لی، گولان ہائٹس نہیں خالی کرا سکے۔ تو اب یہ چپکلش چلتی رہی۔ مین وائل 1972 یا 73 میں میونخ اولمپکس ہوئے، ایک بلیک سپٹمبر ایک فلسطینیوں کی تنظیم بن گئی۔ انہوں نے وہاں جو ولیج تھا پلیئرز کا، اس پہ جا کے اس نے یرغمال بنا لیا 11 لوگوں کو اسرائیلی کیمپ میں، اسرائیل کے 11 کھلاڑیوں کو اور کوچ کو یرغمال بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے فلانے بندے چھوڑے جائیں، لیکن وہ بندے نہیں چھوڑے گئے، اور انہوں نے تمام کو مار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا شور و غوغا مچا، 3 لوگ پکڑے گئے، 3 فلسطینی پکڑے گئے، اور وہ جرمنی کی قید میں چلے گئے۔ فلسطینیوں نے پھر ایک جہاز اغوا کیا اور ان 3 لوگوں کو چھڑا لیا۔ اب اسرائیل کی موساد اور اسرائیل کی آرمی نے ان تینوں کا بہت دور تک پیچھا کیا، اور انہوں نے جہاں جہاں وہ تھے 2 کو مار دیا، اور ایک پہ 5 اٹیمپٹ کیے، تیسرے پہ، اور پھر اسے بھی مار دیا۔ اب ایک جہاز جا رہا تھا فرانس، تیل اویو سے فرانس جا رہا تھا، اسے پھر انہوں نے اغوا کیا۔ کنہوں نے؟ فلسطین نے۔ اس زمانے میں لیلا خالد بھی آپ کو ہوگا، لیلا خالد بھی ایک بہت مشہور ہوئی تھی فلسطینی ایسا گروپ جو جہاز اغوا کرتا تھا، اور انہوں نے اغوا کیا جہاز کو۔ وہ فرانس جانے کی بجائے اسے یونان لے گئے، یونان سے اسے بن غازی لے گئے، بن غازی سے اڑایا تو اسے یوگنڈا لے گئے۔ یوگنڈا میں ایدی امین تھے۔ ایدی امین، اب یہ دیکھیں دشمنی کا لیول دیکھیں، ایدی امین تھے، انہوں نے وہاں جا کے مطالبہ کیا کہ ہمارے اتنے بندے فلاں بند جو اسرائیل کی قید میں انہیں چھوڑا جائے۔
اب یہ مذاکرات چل رہے ہیں اور یوگنڈا ہے تیل اویو سے 4000 کلومیٹر دور. پھر ایک رات انہوں نے فلسطینی اغوا کاروں نے تمام مسافروں کو نکال کے اس میں بند کیا ہوا تھا ایک ہوٹل یا ایک بلڈنگ میں جو اس کے ساتھ تھی ہوائی اڈے کے ساتھ یوگنڈا میں. رات کو ایک اٹیک ہوتا ہے، ادھر سے کمانڈوز جاتے ہیں، اسرائیلی کمانڈوز جاتے ہیں اور وہ 4000 کلومیٹر دور جا کے وہ اترتے ہیں اس ایئرپورٹ پہ، اپنے تمام قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، جو ان کی حفاظت پہ لگے ہوئے تھے ان کو ادھر وہ مارتے ہیں، اور ان کو مارنے کے بعد وہ وہاں سے اپنے تمام اسرائیلی مسافروں کو لے کے وہاں سے وہ فلائی کرتے ہیں اور اسرائیل آ جاتے ہیں. اب ایک ملک جس کا اتنا بڑا، جنہوں نے ایک دیکھیں کہ یہ ایک پلان بنا کے ایک انہوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے 4000 کلومیٹر پھر واپس تیل اویو چلے جاتے ہیں. اس میں ایک ان کا کمانڈر مارا جاتا ہے. وہ کمانڈر جو ہے وہ آج کل جو پرائم منسٹر ہیں ان کا بڑا بھائی تھا. کس کے پرائم منسٹر؟ اسرائیل کے پرائم منسٹر کا بڑا بھائی تھا. اب وہ جو تھا، وہ کمانڈر جو مارا جاتا ہے وہ ہیرو ہے اس وقت اسرائیلیوں کا. اچھا، اب یہ ساری چپکلش اب چل رہی ہے. اب اس کا کوئی پھر کیمپ ڈیوڈ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے جو امریکہ کرواتا ہے. انور سادات مصر کے جو سب سے بڑا دشمن تھا، مصر کے انور سادات پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اسرائیل جاتے ہیں، ان کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. 1973 4 یا 3 4 5 ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے جارڈن بھی تسلیم کر لیتا ہے، اور اس طرح چھوٹے چھوٹے عرب ملک جو ہے وہ تسلیم کرنا شروع کر دیتے. اب اسرائیلیوں کے خلاف جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے، امریکہ ان کی اتنی سائڈ لیتا ہے کہ وہ ان تمام ملکوں سے، اور اس وقت وہ اٹامک پاور بھی ہے، اس کے پاس 50 ایٹم بم. خواتین و حضرات، ہم نے اسرائیل فلسطین جنگ کے پس منظر پہ غور کیا. ہم نے معلوم کیا کہ اس کے تاریخی وجوہات کیا ہیں، اور اس پہ ہم نے سیر گفتگو کی. اب آ جاتے ہیں موجودہ صورتحال پہ. حماس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا، 6000 کے قریب میزائلز، راکٹس اب تک جو ہیں وہ داغ دیے گئے ہیں، اور دونوں جانب سے بھاری جانی نقصان ہوا ہے، اور جس کی تعداد تقریباً 1800 کے قریب ہے. 600 کے قریب فلسطینی اور کوئی 1200 کے قریب اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. مسلسل اسرائیل میزائل اور ایئر اٹیکس کر رہا ہے. اس کا آئندہ نتیجہ کیا ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب. اب میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے نہ تو مصر آئے گا، اس جنگ میں کودے گا، نہ اردن کودے گا، نہ شام. یہ جنگ فلسطینیوں نے شروع کی ہے، انہیں خود لڑنی پڑے گی. اس میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ نے حماس میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے شروع کروائی ہے. اب اس جنگ میں وہ فلسطینیوں کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اور اگر ایران نے ان کی مدد کی کوشش کی تو ایران کو اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے گا، اور ایران کے جو ایٹامک انسٹالیشنز ہیں، جہاں پہ اس کے ری پروسیسنگ پلانٹس ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو دنیاوی قوتیں جو ہیں اس وقت، پاورفل پاورز جو ہیں ادر دین مسلم، ان کا ایک مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ ایران کو ڈسارم کرنا. یا آپ اس کا الٹ کر لیں، یا ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے اور اب اس جنگ کو ایران نے شروع کروایا ہے، اور اس جنگ کو جب وہ ایران تک لے کے آئیں گے تو ایران ایک ایٹامک دھماکہ کر دے گا، اور وہ ایٹامک پاورز کی اس میں شامل ہو جائے گا کلب میں، اور ایران کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور ایران کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے سے پہلے
یہ ضرور سوچے گا کہ وہ ایک ایٹامک پار کی طرف جا رہا ہے۔ تو یا تو ایران کو تباہ کر دیا جائے گا، یا یہ ایران نے شروع کیا اور اس کی آڑ میں ایک ایٹم بم کا دھماکہ ایران کرے گا۔ خواتین و حضرات، آپ نے جانا کہ اسرائیل فلسطین جنگ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ٹی وی بھی بتا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت چیزیں موجود ہیں جن سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس جنگ کا پس منظر آپ کو بتا دیں اور وہ سہل انداز میں ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اسرائیل فلسطین جنگ کے بارے میں حقائق بخوبی آگاہ کر دیے گئے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔